السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے، جس آئیڈیل اور نمونہ کو ہم اختیار کر کے اپنی دنیا اور آخرت کی دونوں زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کے بارے میں علم حاصل کریں، پڑھیں اور پھر ان کی زندگی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ کامیابی ہے۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تذکرہ، اس کے مصنف ہیں مولانا ابوالکلام آزاد۔ مولانا ابوالکلام آزاد یہ اپنے آزاد انڈیا کے سب سے پہلے شکشا بدلی ہیں۔ انہوں نے اس میں تذکرہ کیا ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہی بڑے محدث العصر ہیں اپنے وقت کے۔ ان کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس ایک عالم کی حاضری ہوئی اور وہ عالم نے آ کر کے ان کے درس کو سنا، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس کو سنا، ان کے بیان کو سننے کے بعد انہوں نے بیان کیا درس ختم ہونے کے بعد کہ شیخ محترم، میں فلاں فلاں علاقے سے آیا ہوں اور ایسے ایسے نیکی ان معاملوں میں شکوک و شبہات میں پڑا ہوا ہوں۔ میری زندگی ایک عالم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی دینی مسئلے کے بارے میں شک میں پڑ گئی ہے۔ کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ فلاں علماء کے شاگردگی میں رہا، فلاں علماء کے پاس میں علم حاصل کیا، پہلے ایسے ہی علم حاصل کیا جاتا تھا۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مشورہ دیا اور حکم دیا کہ تم صرف ایک کام کر لو، زندگی میں انشاءاللہ تمہاری جو زندگی کے شکوک و شبہات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ وہ عالم کہتے ہیں کہ حضرت بتائیے وہ کون سا عمل ہے جس کو میں کر لوں اور میری زندگی کے شکوک و شبہات، جیسے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس بھی دلیلیں ہیں، ان کے پاس بھی دلیلیں ہیں، کون سا مسئلہ ہم صحیح سمجھیں، کس طرح ہم معاملے کو اختیار کریں۔ تو اس طرح آدمی جب شکوک و شبہات میں پڑ جائے دین کے بارے میں، اور یہ تو عام آدمی ہیں لیکن وہ تو خاص تھے، عالم تھے، وہ اس طرح کے شک میں پڑ گئے۔ اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مشورہ دیا کہ صرف ایک کام کر لو، زندگی میں سارے شکوکات تمہارے دماغ سے جتنی بھی شک و والی چیزیں ہیں سب ختم ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت بتائیے کیا کام ہے وہ؟ تو انہوں نے کہا کہ تم صرف سیرت کا مطالعہ کرو، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو اور اس میں غور و فکر کرو، تمہارے سارے شکوکات دور ہو جائیں گے اور تم بالکل صراط مستقیم پر آ جاؤ گے۔ اس کے بعد اس عالم نے یہی عمل کیا اور یہی سیرت نبوی کی زندگی ان کے لیے ہدایت، ثابت قدمی، مکمل ایمان و یقین کا ذریعہ بن گئی۔ لیکن شرط یہ تھی کہ انہوں نے اس پر عمل بھی کیا تھا، اس کو پڑھا بھی تھا، غور و فکر بھی کیا تھا کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی گزری ہے، کیا معاملات تھے، کہاں کہاں پر کیسے کیسے فیصلے لیے، کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی، کس طرح دعوت و تبلیغ کا کام کیا، کس طرح مسئلے مسائل بیان کیے۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے حضرت عائشہ سے سوال کیا تھا کہ آپ کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، آپ کے اخلاق ادوات آپ کیسے تھے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کانا خلق القرآن، قرآن کو پڑھ لو آپ کے اخلاق کی مثال ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو زندگی ہم جس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ ایسی زندگی ہے جس کے صرف ایک واقعے کو لے کر ہم اس میں غور و فکر کر لیں نا تو ہماری زندگی کا بیڑا پار ہے، ہماری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں، ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں اور ہمارے سارے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس زندگی کو ہم سمجھیں، کسی بھی ایک واقعے کو لے کر اس میں غور و فکر کر لیں۔
تو آج ہمارے جو درس کا سلسلہ ہے سیرت نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سلسلے میں وہ چل رہا ہے۔ نبوت کا 11ویں سال کا اختتام تھا اور حج کا موسم تھا، مئی جون کا مہینہ تھا، تو اسلامی اعتبار سے 11ویں سال کا اختتام تھا۔ حج ذوالقعدہ ذی الحجہ میں ہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے ذی الحجہ میں ہوتی ہے۔ تو اس وقت 6 لوگ آئے تھے، جو سب سے پہلے آپ نے آخری واقعہ سنا تھا، یثرب کی 6 سعادت مند روحیں، نیک روحیں، یعنی کہ 6 نیک لوگ تھے جو اوس یعنی خزرج کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے کر گئے، اپنے مدینہ میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ اب ہم اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک واقعہ ہے، اہم واقعہ ہے آپ کی زندگی کا، اور وہ واقعہ ہے اسراء اور معراج کا واقعہ، جس کا نام ہے اسراء اور معراج۔ اسراء کہتے ہیں مکہ سے لے کر فلسطین بیت المقدس تک کا سفر اسراء کہلاتا ہے، اور پھر بیت المقدس سے لے کر اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں 7 آسمان کے اوپر بیت معمور کے پاس سدرۃ المنتہا کہ یہاں جو پہنچنے کا سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے تعلق سے تاریخی حیثیت دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں اس کی جو سال ہے اس کے بارے میں کیا اقوال ہیں۔ تو جب ہم اس کے اقوال کا تحقیق کرتے ہیں تو بہت سارے قول ملتے ہیں، بہت سارے قول، کوئی ایک بات ثابت نہیں ہے کہ اس سال میں آپ کو اسراء و معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، لیکن سارے واقعات پر غور کرنے کے بعد جو صحیح لگا صاحب کتاب کو، جنہوں نے کتاب لکھی ہے، اور جو قرین قیاس ہے، جو واقعات سے اندازہ لگایا ہے انہوں نے، وہ اس سال کا تھا، یعنی کہ 11ویں سال یا 12ویں سال کے آخر کا معاملہ تھا وہ، کیونکہ یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ واقعہ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد۔ اس پر سارے جو تاریخ لکھنے والے اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال جو ہے 5 وقت کی نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے ہو چکا تھا، اور آپ نے سنا کہ وہ 10ویں سال میں انتقال ہوا، اور 5 وقت کی نمازوں کا جو فرض کا مسئلہ ہے وہ اسی واقعے کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، وہاں پر 5 وقت کی نمازیں ہمارے اوپر فرض کی گئی تھی، ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر ہمیں نماز ملی تھی ہمارے نبی کو۔ تو اس سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ آخر میں ہجرت سے 1 سال پہلے نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول کے شروعاتی مہینے میں تقریباً یا اندازاً اس معاملے میں، یعنی اس مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ تو تھا اس کا تاریخی معاملہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کی پوری کہانی کیا ہے، یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ ائمہ حدیث نے صحیح احادیث میں جو یہ واقعہ بیان کیا ہے اس کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت یعنی خانہ کعبہ کے اندر جو حتیم والا حصہ تھا وہاں پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس میں جبرائیل علیہ السلام آئے، اور ایک جانور آیا جو سفید کلر کا جانور تھا، جس کی ہائٹ گدھے کی طرح تھی، اور جو گدھے کے مانند تھا وہ، اس کی لمبائی بھی ایسی کچھ تھی، وہ آیا، اور اس کا نام بھی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا، اس کا نام تھا براق۔ اس براق نامی جانور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا، اور پھر وہ اپنی تیز رفتاری کے ساتھ چلا۔ اس کی رفتار کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی تھی وہاں اس کا قدم جا کے رکھتا تھا، پہلا قدم، یعنی کہ سیدھا جہاں تک نگاہ، حد نگاہ۔ تو یہ اس کی رفتار تھی، یعنی بہت تیز رفتار جانور تھا وہ، اور اس کے بعد وہ لے کر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے کر گیا۔ بیت المقدس میں جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور پھر بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کے حصے میں اس کو باندھا، اس جانور کو، اور بیت المقدس کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی اور تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ یہ مختصر تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن مختصر انداز میں ہم یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے امامت کروائی، اور اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے آپ کا لقب امام الانبیاء رکھا گیا، اور یہ حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیا کہ آپ امامت کرائیں، مصلی پہ لے جا کر آپ کو کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد وہ جو جانور تھا وہ جانور آپ کو آسمانوں پر لے کر گیا۔
آسمانوں پر لے جانے کی جو تفصیل ہے وہ اس انداز میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے آپ کے ساتھ تھے. جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی آئے گا دیکھا تھا سدرۃ المنتہا اوپر پہنچنے کے بعد اپنی اصلی صورت میں, اور ان کی کیفیت بھی بیان کی تھی کہ ان کے ایک بازو کے 600 پر تھے, دوسرے بازو کے 600 پر تھے, پر ان کے تھے جن سے وہ آسمان میں چلتے تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چل رہے تھے. پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, اور جیسے ہی پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازے کو کھلوایا, پورا کلام سلام ہوا, پوری باتیں ہوئی تھیں. تو پہلے ہی جیسے ہی پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی سیر کی, پہلے آسمان کی. اس کے بعد جیسے ہی فارغ ہوئے آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی, اور جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو مرحبا کہا, اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا, اور ان کے دائیں پھر وہیں پر ہی پہلے ہی آسمان پر ہی آپ کے دائیں جانب نیک روحوں کا نظارہ ہوا تھا, نیک روحیں آپ نے دیکھی تھی, اور بائیں جانب آپ نے بد روحیں دیکھی تھی جو گنہگار روحیں تھیں. یہاں پر آپ کو ان کا دیدار ہوا. اس کے بعد آپ دوسرے آسمان پر گئے. یہاں سے فراغت کے بعد دوسرا آسمان حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کھلوایا. وہاں آپ کی ملاقات دوسرے آسمان کی سیر سے فارغ ہونے کے بعد یحییٰ بن زکریا اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام, دو نبی اکرم تھے جو دونوں خالہ زاد بھائی تھے, ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے آپس میں ملاقات کرنے کے بعد نبوت کا بھی اقرار کیا, مبارکباد دی آپس میں, اور اس کے بعد پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا. اس کے درمیان میں بھی بہت ساری تفصیلیں ہیں, کیا کیا کلمات ہوئے تھے, کیا کیا باتیں ہوئی تھیں, بہت زیادہ تفصیلی ہو جائے گا, تو ہم صرف یہ ذکر کرتے چل رہے ہیں. اس کے بعد تیسرے آسمان پر گئے. تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی. ان کے بعد میں ان سے مبارکباد دی. انہوں نے بھی وہی کلمات, وہی چیزیں کہ مبارک ہو اپنے ایک دینی بھائی کو, اپنے ایک نبی بھائی کو, اور ان کی آپ کی نبوت کا اقرار کیا. اس کے بعد آپ چوتھے آسمان کی طرف چلے. چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی. ان کے درمیان بھی یہی باتیں ہوئی, مرحبا بکم, آپس میں اقرار نامہ ہوا. اس کے بعد پانچویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام سے, جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے, حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام, ان سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر آپ کو جب لے جایا گیا تو آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. اور جیسے ہی ملاقات ہونے کے بعد میں, کلام سلام ہونے کے بعد میں آگے بڑھے آپ ساتویں آسمان کے لیے, تو یہاں ایک خاص جو سب سے زیادہ صحیح حدیث میں ثابت ہے واقعہ وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے تھے, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان نبی و رسول جو میرے بعد آیا, اور جس کی امت مجھ سے زیادہ, میری امت سے زیادہ جنت کے اندر داخل ہوگی, افسوس کہ میری امت داخل نہ ہو سکی, میری امت کی تعداد کم ہوگی امت محمدیہ سے جنت میں داخلے والوں کی. تو اس پر ان کو افسوس ہوا تھا اپنی قوم کے اوپر, اپنی قوم کی محبت میں وہ آنسو نکلے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی زیادہ جنت کے اندر جائیں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا, اور ساتویں آسمان پر جب لے جایا گیا آپ کی ملاقات آپ کے باپ, ہمارے باپ اور دادا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی. آپ کے جو نسب سے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے. وہ نسب نامہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا شروعات میں ہی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد وہی مبارکباد ہوئی, اور انہوں نے مبارک بھی دی کہ مبارکباد ہو ایک پیارے بیٹے اور ایک پیارے نبی کے لیے. بیٹے ان کے تھے, نبی اللہ کے تھے, اللہ کے نبی اور رسول کے لیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا لے کر جایا گیا, بیت معمور کو ظاہر کیا گیا. یہاں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ سے یہاں کلام ہوا اور باتیں ہوئیں, ساری چیز ہوئی. اس کے بعد یہاں جو مسئلہ ہے رویت کا, یہ اختلافی مسئلہ ہے. کسی بھی صحیح روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کیا ہو. صرف روایات میں اتنا ملتا ہے کہ پردے کے درمیان میں رہتے ہوئے آپ سے کلام ہوئی, باتیں ہوئیں. اور لیکن ساتویں آسمان کے اوپر بھی ایک ایسا مقام تھا کہ اس سے پہلے اس مقام تک کوئی بھی نہیں پہنچا تھا, جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے, بیت معمور. یہ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا گیا تھا, اور اسی دن ایک فرشتہ بھی آیا تھا اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا بیت معمور کا. اور پھر وہ ہدیہ اور تحفہ کے طور پر 2 چیزیں بھی لے کر آیا تھا. یہ آخر کا معاملہ ہے جب آپ واپس آنے لگے تھے. اس سے پہلے کیا واقعہ ہوا جب کلام اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوا, باتیں ہوئیں,
تو یہ واقعہ ہوا تھا کہ باتیں ہونے کے بعد جیسے آپ آنے لگے تو آپ کے اوپر 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی تھی. کتنی؟ 50 وقت کی نمازیں. 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی. اس کے بعد وہ آئے 7ویں آسمان پر، 6ٹھے آسمان پر پہنچے. 6ٹھے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کیا ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیا چیز آپ کو نصیب ہوئی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں 50 وقت کی میری امت کے اوپر نماز فرض کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کی امت اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پائے گی، آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں جائیں اور تخفیف کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ کچھ ہلکا کر دیں گے، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو تسلیم کیا اور واپس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، دعا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ میری امت پر یہ زیادہ بار گرا گزرے گی یہ چیز، تو اس کو کم کر دے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کم کر دیا. کتنی کم کی؟ 10 کم کی. پھر واپس آنے لگے. پھر اسی طریقے سے یہ سلسلہ آنے جانے کا چلتا رہا. تقریباً 5 یا 6 بار ہوا. ہر بار 10 کم کرتے گئے. 5ویں بار 5 کم کی. 5 کے بعد بھی جب آپ آئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ پھر ایک بار اور جائیں، میری امت کے پاس، میری امت، آپ کی امت ان کو بھی برداشت نہیں کر پائے گی، ان کو بھی اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا پائے گی. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد اب مجھے رب کے یہاں التجا کرنے میں، سوال کرنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے، مجھے حیا آ رہی ہے کہ میں نے اتنی تخفیف کرا لی، اب میں اس پر راضی ہوں، میں اس پر خوش ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ خوش ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے. جیسے ہی آگے آپ بڑھے تو آسمان سے آواز آئی کہ یہ معاملہ جو آپ کے اوپر ہے، یہ نماز فرض کر دی گئی، رب کا حکم نافذ کر دیا گیا ہے. اور یہ بھی خوشخبری دی کہ 5 وقت کی نماز امت محمدیہ پر فرض کی گئی، لیکن ثواب 50 وقت کی ہی نماز کا ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی. اور پھر ایک واقعہ ہم بیان کر رہے تھے، جو بیت معمور کا وہ حصہ کھلا تھا، پہلی مرتبہ اسی دن کھلا، اور پہلی مرتبہ ہی وہاں سے ایک فرشتے آئے تھے، اور پہلی مرتبہ وہ فرشتے، اس سے پہلے ان کو نہیں دیکھا گیا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود بیان کیا کہ اس سے پہلے آسمان بھی نہیں کھلا تھا، اور وہ آئے لے کر 2 خوشخبریاں، 2 ہدیہ تحفے کے شکل میں. وہ سورہ بقرہ کی آخری آیات اور سورہ فاتحہ کے تعلق سے روایت ملتی ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری روایات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کے طور پر لے کر آئے. اور یہ بیت معمور جو ہے، جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا 7ویں آسمان سے اوپر، یہ وہی بیت معمور ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں. اور فرشتے جب طواف کرتے ہیں تو صبح جو فرشتے اپنا نمبر لگاتے ہیں، ایک بار طواف کرنے کے بعد وہ نکل جاتے ہیں، پھر دوسرے فرشتے آتے ہیں، اور قیامت تک وہ فرشتے دوبارہ اپنے انتظار میں کھڑے رہیں گے، دوبارہ ان کا طواف کرنے کا نمبر نہیں آئے گا. یہ بیت معمور تھا. تو یہ معاملہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے وہاں پر 50 وقت کی نماز فرض ہوئی. اور وہ مسئلہ ہم نے آپ کو بتا ہی دیا کہ اس میں جو رویت کا مسئلہ ہے، دیکھنے کا مسئلہ، وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اس طریقے سے، بعض روایتیں ملتی ہیں، لیکن وہ صحیح درجے تک نہیں پہنچتی ہیں کہ آپ نے دیدار کیا. صرف اتنا پہنچتا ہے کلام ہوا. قرآن کی آیتیں بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں. جیسے سورہ نجم کی ایک آیت ہے، ثم دنا فتدلی، پھر وہ نزدیک آیا اور قریب تر ہوتا گیا. ایسے ہیں. اور پھر کلمات کی باتیں کرنے کی کچھ آیات میں اشارہ ملتا ہے. اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے کر جایا گیا تھا تو شق صدر والا واقعہ یہاں پر بھی، شق صدر یعنی سینے کا چاک کیا جانے والا واقعہ یہاں پر بھی پیش آیا تھا کہ آپ لیٹے ہوئے تھے بیت خانہ کعبہ کے اندر. پہلے سینہ چاک کیا گیا تھا اور اس کو نکال کر کے پھر زمزم سے صاف کیا گیا. اس کے اندر سے جو بھی شیطان وغیرہ کا جو حصہ تھا، ہم نے آپ کو بیان کیا تھا نا، جو تقریباً 4 سال کی عمر میں جو واقعہ پیش آیا تھا، تو اب بھی وہی واقعہ پیش آیا. پھر اس کو ایسے ہی کر دیا گیا جیسے پہلے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اوپر گئے. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے رسول نے خود بیان کیا کہ ہمارے سینے کو چاک کیا گیا، ناف تک جہاں تک بال ہوتے ہیں وہاں تک ان کو چاک کیا گیا، اور اس میں سے دل کو نکالا گیا. تو یہ چیز تھی. یہ تھا واقعہ اسراء و معراج، جو آپ کے سامنے مختصر انداز میں بیان کیا گیا کہ اسراء و معراج کا واقعہ ہے. لیکن اس واقعے کی کچھ حکمتیں بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اور بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں دکھائی گئی تھی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر ایک واقعہ یہ آیا تھا کہ آپ کے سامنے 2 چیزیں پیش کی گئی تھی. آپ کے اوپر 2 چیزیں پیش کی گئی، ایک تھی شراب، دوسری تھی دودھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دونوں چیزیں پیش کی گئی. اور شراب کہاں کی تھی؟ جنت والی شراب تھی.
دودھ بھی شراب جنت والا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی شراب کو بھی پسند نہیں کیا، دودھ کو منتخب کیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فوراً پکار اٹھے کہ آپ نے فطرت کو پا لیا، فطرت سلیم یعنی جو اصل ہے، اس سے یہ مراد لیا گیا کہ آپ کی امت گمراہ نہیں ہوگی، آپ نے فطرت کو پا لیا، آپ نے دودھ کو پیا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر بھی کرائی گئی، جہنم کا دیدار بھی کرایا گیا کہ جہنم کو دکھایا گیا آپ کے سامنے، اور اسی طریقے سے جنت کو بھی دکھایا گیا آپ کے سامنے۔ اور جنت کے اندر 4 نہریں آپ کے لیے دکھلائی گئی، اور 4 نہروں میں سے 2 باطنی تھی چھپی ہوئی، اور 2 نہریں کیسی تھی؟ وہ ظاہر تھی۔ جو ظاہری تھی وہ نہریں تھی نیل اور فرات کی نہریں۔ دریائے نیل جو مصر میں ہے، دریائے فرات جو عراق کے میں ہے، دجلہ و فرات کے جو نیلیں ہیں مشہور دریا ہیں، یہ آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ ان کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان قریب آپ کی امت مسلمہ یعنی مسلمان امت جو اسلام ان علاقوں میں نافذ ہوگا، اور ان علاقوں میں اسلام پھلے گا پھولے گا، اور الحمدللہ یہ ہوا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یعنی کہ آپ کے صحابہ کے دور میں ہی مصر اور عراق تک کی فتح ہو گئی تھی، اور الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک وہ اسلامی کے زیر سایہ ہے، مسلمان وہاں پر ہیں الحمدللہ، نسل در نسل مسلمانوں کے ہی قبضے میں ہیں یہ ساری جو دریائے نیل ہے، دریائے دجلہ و فرات وغیرہ ہیں، یہ ساری چیزیں جو مصر کا پورا علاقہ ہے دریائے نیل ہے، اور عراق کا پورا علاقہ یہاں دریائے دجلہ و فرات ہے، تو یہ الحمدللہ مسلمانوں کے ہی ہیں پہلے بھی اور آج بھی۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں نے جہنم کے دروں کا جو مالک تھا اس کو دیکھا تھا، جو سنتا نہیں تھا، سمجھتا نہیں تھا، دیکھتا نہیں تھا، جو ہنستا بھی نہیں تھا، جس کے چہرے پر کوئی خوشی وغیرہ نہیں تھی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کو جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتا ہے، وہ نہ سنائی دیتا ہے اس کو، نہ دکھائی دیتا ہے، وہ صرف طاقتور ہے، اور جو اس کو حکم دیا جاتا ہے وہ اپنے حکم کی تعمیل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی دکھلایا گیا کہ آپ نے دیکھا جو یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں، مختصر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ آپ کو معراج کے موقع پر کیا کیا چیزیں دکھلائی گئی تھی۔ تو آپ کو بتلایا گیا کہ یتیموں کا جو مال ظلم سے کھاتے تھے، ظلماً کھاتے تھے، ان کے ہونٹ جو ہیں وہ اونٹوں کی ہونٹوں کی طرح تھے، اور اپنے منہ میں وہ پتھروں کے ٹکڑے جیسے انگارے ہوتے ہیں وہ ٹھونس رہے تھے، اور وہ ان کے پاخانے کے راستے نکل رہے تھے۔ ایسی سخت سزا ان کو دی جا رہی تھی جو یتیموں کا مال ظلماً ہڑپ کر جاتے تھے، ظلم کے ذریعے سے کھاتے تھے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے ان کا بھی حشر بیان کیا، جو سود خور تھے، جو سود کھایا کرتے تھے، ان کے پیٹ اتنے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہی نہیں ہل پا رہے تھے۔ سود خوروں کا معاملہ یہ تھا کہ بہت زیادہ ان کی توندیں بڑی ہوئی تھی، اور وہ ادھر ادھر بھی نہیں ہل پا رہے تھے۔ آل فرعون کو آگ پر ان کو پیش کیا گیا، جو فرعونی تھے اس آگ کو ان پر پیش کیا جاتا تھا، ان سے گزرتے تھے، ان کو رونتے چلے جاتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ نے زناکاروں کو بھی دیکھا، جو زناکار و بدکار تھے، کہ ان کے سامنے تازہ و فربا گوشت تھا، اور ان کے دوسرے پہلو میں سڑا ہوا چھچڑا والا گوشت تھا۔ تو یہ لوگ تازہ و فربا گوشت کو چھوڑ کر کے وہ سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے، یہ ان کی سزا تھی جو زانی تھے۔ اسی طرح آپ نے ان عورتوں کو بھی دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولادوں کو داخل کرتی تھی، یعنی دوسروں سے زنا کیا کرتی تھی، اور پھر ان کے شوہروں کو بھی پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اولاد ان کی نہیں ہے جبکہ دوسرے کی ہوتی تھی۔ تو ان کے لیے کیا تھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑھے کانٹے چبھا کر کے انہیں آسمان و زمین کے درمیان میں لٹکا دیا گیا تھا، ایسی سخت سزا ان کو دی جا رہی تھی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو تھا وہاں کا معاملہ، آپ نے جو جہنم کے اندر دیکھا، جنت کی نہریں بھی دیکھی، محلات دیکھی، الحمدللہ ساری چیز کی سیر کی۔ اور اب آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا، جو مکہ سے لے کر بیت المقدس تک تھا، اور اس کے درمیان میں آپ کا ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ نے مکہ سے جو جب گئے تھے راستے میں تو ایک قافلے کو دیکھا تھا، اور ان قافلے میں ایک اونٹ تھا، اس کا نام بھی بتایا تھا آپ نے، جو اونٹ بھڑک کر بھاگ گیا تھا، اس اونٹ کو بھی آپ نے دیکھا تھا۔ ان کا پانی بھی، جو قافلہ تھا ان کا پانی پیا تھا، کسی برتن سے ڈھکا ہوا تھا، وہ برتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور اس کو واپس ایسے ہی ڈھک دیا تھا۔ اور اس کے بعد علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا معاملہ پیش آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ مکہ میں واپس آ گئے، جب صبح ہوئی تو یہ واقعہ آپ نے پیش کیا۔ تو
تو لوگوں نے مذاق بنانی شروع کر دی، جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے جس نے تصدیق کی، جیسے ہی سنا، کسی نے کہا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کسی نے کہا کہ بھئی تمہارے ساتھی نے ایسا دعویٰ کیا کہ وہ رات میں بیت المقدس گیا، پھر 7 آسمانوں کے اوپر انہوں نے چکر لگائے، وہ 7 آسمان کے اوپر گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کے رسول نے ایسا کہا؟ ہاں تمہارے ساتھی ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی جھوٹ نہیں ہے، کوئی شک والی بات نہیں ہے، ان کی بات سچی ہے۔ اور یہی چیز بنی تھی جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب پڑا تھا صدیق۔ ابو بکر صدیق ہم سنتے ہیں نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہی سے ہی آپ کا لقب مشہور ہوا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدیق کا لقب۔ تو یہ چیزیں تھیں۔ اس کے بعد مشرکین نے بے جا اعتراضات کیے، بے شمار اعتراضات کیے کہ کیسے چلے گئے، کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ پھر انہوں نے سوالات کیے، اللہ کے رسول نے بولا کہ آپ مجھ سے سوال کر لیں، پوچھ لیں۔ انہوں نے سوالات شروع کی، آپ نے خبر دی کہ میں ایسے قافلے سے ملا تھا، وہ قافلہ وہاں آ رہا تھا۔ انہوں نے پھر اقرار بھی کیا کہ ہاں وہ قافلہ تھا، اور ان قافلے والوں نے بھی مانا کہ ہاں وہ قافلہ تھا اور اس میں سے اونٹ بھٹک گیا تھا۔ یہ ساری چیزیں بیان کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ بیت المقدس میں کتنے کھمبے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اور تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ اپنی نشانیاں دکھلا سکیں۔ پوری نقشہ رب اللہ کے رسول کے سامنے کھینچ دیا، ساری چیزیں آپ کے سامنے دکھائی دے رہی تھی، ساری چیزیں بالکل صاف صاف، جیسے جیسے وہ سوال کرتے جا رہے تھے ویسے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیتے جا رہے تھے۔ پورے سوالوں کے جواب الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو سننے کے بعد بھی مشرکین مکہ کا دل نہیں پگھلا، اور زیادہ اس میں شرک میں مبتلا ہو گئے، ایمان نہیں لے کر آئے، لوگوں نے اس کا اقرار نہیں کیا۔ اور یہ چیز کیا تھی؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک حکمت تھی، اپنے انبیاء کرام کے ساتھ میں ایک ایسے معجزات تھے جو پیش کیے جاتے تھے، جن کے ذریعے سے مومنین کا جو یعنی کہ وہ انبیاء کرام ہوتے ہیں ان کا دل مضبوط ہو جاتا تھا، ان کو عین الیقین، ایسا یقین حاصل ہو جاتا تھا ان کو رب پر، رب کی ربوبیت پر، اللہ کی وحدانیت پر، کہ ایسا کسی اور کو نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے وہ تمام قسم کی پریشانی، چاہے کتنی بڑی تکلیف کیوں نہ ہو، ساری تکلیف کا سامنا کر لیتے تھے، کیونکہ ان کو ایسا یقین اور ایسی چیز کو ان کو سامنا ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہر ایک انبیاء کے ساتھ میں یہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں، اور سب کے ساتھ میں ایسے معاملات ہوئے تھے۔ تو یہ چیزیں کیا تھی؟ یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ میں کود گئے، اور آپ کے لیے ایک چیز کر کے بھی دکھائی تھی، وہ پرندے والا واقعہ قرآن میں پورا ذکر ہوا ہے کہ پرندے کے کئی سارے ٹکڑے کیے اور پھر ان کو الگ الگ پھینک دیا، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اللہ ان کو جوڑ کے دکھا دو۔ صرف اس لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ تاکہ مجھے عین الیقین حاصل ہو جائے، مکمل یقین حاصل ہو جائے، ذرہ برابر بھی کوئی شک والی گنجائش نہ رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑ کے دکھایا دوبارہ سے۔ تو یہ سب انبیاء کرام کے سامنے ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ نشانیاں تھیں، اور اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ ایسی نشانیاں دکھلائیں۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کا نظام سلطنت دکھایا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سورۃ طٰہٰ کی آیت، تاکہ ہم تمہیں اپنی کچھ بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ تمام مختلف انبیاء کرام کے تعلق سے یہ ہے، اور سب کا مقصد ایک ہی تھا، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے۔ اور کیسا یقین؟ جو ان کو ایسا یقین کہ جس سے اس یقین سے ان کو کوئی ہلا نہ سکے، چاہے دنیا کی کتنی ہی بڑی پریشانی، کتنی بڑی تکلیف، کیسی کوئی چیز کیوں نہ جائے، ان کو نہ ہلا سکے۔ تو یہ تھا معاملہ واقعہ معراج کا۔ اب واقعہ معراج کے تعلق سے جو حکمتیں ہیں اس میں، یعنی کہ ایک مختصر انداز میں، اور ویسے تو اس کے تعلق سے مختلف کتابیں لکھی ہوئی ہیں باقاعدہ، اتنی موٹی کتابیں جتنا ہم یہ تفسیر پہ پڑھ رہے ہیں کہ اس کی کیا کیا حکمتیں تھیں، لیکن موٹے موٹے الفاظ میں ہم آپ کو سامنے جو رکھیں حکمت، وہ یہی تھی کہ اس مبارک سفر کا مقصد یہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ تاکہ سیرت نبوی جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کو لوگوں کے سامنے وہ بالکل عیاں ہو جائے کہ کتنی معجزے والی اور کتنی سچی اور حقیقت پر مبنی زندگی ہے۔ یعنی ساری چیزیں آپ نے بیان کی، پھر بھی لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا ہے، ساری نشانیاں بیان کر دی، بیت المقدس کا پورا نقشہ ان کے سامنے کھینچ دیا، ایک ایک کھڑکی بتائی، ایک ایک دروازہ بتایا، ایک ایک کھمبا بتایا، پھر بھی لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن نبی کی نبوت تو ثابت ہو رہی تھی نا مکمل طریقے سے، کس انداز میں ثابت ہو رہی تھی۔ اور اسی طریقے سے اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں تھیں، جیسے قرآن پڑھنے والوں کے لیے بسا اوقات
شبہ ہوتا ہے، دونوں باتیں بے جوڑ ہیں کہ پہلے جیسے ہی آیت میں اس کا ذکر ہوا ہے، اس واقعہ معراج کا قرآن میں فوراً یہودیوں کا تذکرہ آ گیا، تو یہاں پر اشارہ اس چیز سے یہ تھا کہ یہودیوں اب جو تمہاری سلطنت تھی، ابھی تک جو تم سب سے اعلیٰ تھے پوری دنیا کے اندر، تمہاری امت سب سے اعلیٰ امت تھی، اشرف العالمین تھے، اشرف المخلوقات تھے، اب تمہارا وہ عہدہ چھینا جا رہا ہے، اب یہ کسی دوسری امت کے لیے منتقل ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس واقعے سے آپ کے لیے یہ اشارہ بھی تھا کہ آنے والا وقت آپ کا ہے، اور آنے والے وقت میں آپ کی سلطنت پھیلے گی، باقاعدہ اسلامی حکومت قائم ہوگی، کیونکہ دریائے نیل اور دریائے فرات وغیرہ کا دکھلانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ حکومت پھیلے گی، اور وہ چیز ہو کے بھی رہی الحمدللہ، اور ہم تو اس چیز کو جانتے ہیں۔ اب اس سے آگے واقعہ شروعات ہوتی ہے بیعت عقبہ، پہلی بیعت عقبہ، جس کو بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ اب اس بیعت کا جو یہ بیعت ہوئی تھی، یہ کہاں ہوئی تھی، کن لوگوں کے درمیان میں ہوئی تھی، اور یہاں سے ایک الگ تاریخ کی شروعات اب ہوتی ہے، یہاں سے اسلام کی بلندی کی شروعات ہوتی ہے، اسلام باہر پھیلتا ہے، اور ایسے پھیلنا شروع ہوتا ہے کہ ایک سلطنت، باقاعدہ ایک حکومت کی بنیاد یہاں سے پڑ جاتی ہے۔ اور وہ کیسے پڑتی ہے، آپ اس کا سنیں۔ یہ نبوت کے 11ویں سال کا موقع تھا، یثرب کے 6 آدمی آئے، ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، پچھلا جو درس تھا سب سے آخری بات وہ یہی تھی، بیچ میں یہ واقعہ آیا معراج کا، تو وہ 6 آدمی جو تھے نیک روحیں تھیں، نیک روح سے ان کو نام سے پکارا گیا ہے، تو نیک لوگ جو تھے اوس خزرج کے تھے، وہ سارے لوگ مسلمان ہو کر کے مدینہ واپس گئے، ان کی چرچا پھیلی، انہوں نے بھی اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی، اور اس کے بعد وہ جب دوبارہ 12ویں سال میں، 12ویں آپ کی نبوت کی 12ویں سال تھی، نبی ہونے کے بعد کی 12ویں سال، تو اس میں جب وہ حج کرنے کے لیے آئے تو ان کے ساتھ میں اور بھی لوگ تھے، اور 12 لوگ تھے، ان میں حضرت جابر بن عبداللہ بن معارف کو چھوڑ کر کے 5 تو وہی تھے جو پہلے آئے تھے، اور 7 لوگ اور تھے، 12 لوگ آئے تھے اس مرتبہ پورے 1 سال بعد، 12 لوگوں کی تعداد تھی، ان کے نام بھی تفسیر میں یعنی کہ سیرت میں ذکر ہیں، جیسے معاذ بن الحارث ہیں، اور زکوان بن عبد القیس ہیں، عبادہ بن صامت ہیں، یزید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عباس بن عبادہ بن فضلہ ہیں، ابو الحیثم ہیں، عویم بن ساعدہ ہیں، یہ لوگ تھے۔ ان کا معاملہ کیا تھا کہ یہ بیعت کے یہ آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوشیدہ ملاقات کے لیے وقت مانگا کہ ہم کو کوئی وقت دیجیے جس میں ہم آپ سے ملاقات کر سکیں۔ تو ملاقات کے لیے عقبہ کہتے ہیں، تنگ پہاڑی جو ہوتی ہے نا، اس کا تنگ حصہ ہوتا ہے جو، اس کو عقبہ کہتے ہیں۔ تو یہ عقبہ جو تھا یعنی کہ وہاں پر تھا جہاں رمی جمرات وغیرہ جو کچھ ہوتی تھی، اب وہاں اب تو وہاں روڈ سب نکال دیے گئے، لیکن وہ پہاڑی کا حصہ تھا۔ رات میں آپ نے وہاں ان سے ملاقات کے لیے ٹائم رکھا تھا، اور اس میں جو نام ہم نے ذکر کیے تھے، ان میں 2 آدمی قبیلہ اوس سے تھے، باقی سارے لوگ قبیلہ خزرج سے تھے۔ اور عقبہ کی اس بیعت کی تفصیل صحیح بخاری میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، تو تھوڑا سا وقفہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ہے کس طریقے سے یہ بیعت منعقد ہوئی تھی، کس طریقے سے بیعت ہوئی تھی۔ شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ 10 بجے ختم کر دیں گے، 10 بجے سے زیادہ نہیں رکھیں گے۔ تو بات جو چل رہی تھی سیرت میں اللہ کے نبی کی زندگی کا، یہ 11ویں سال کا یعنی 12ویں سال کا آخری معاملہ تھا۔ 12ویں سال کا ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اور اس ٹائم جو انگریزی مہینہ تھا وہ جون کا تھا غالباً، ہاں جون کا مہینہ تھا، وہ گرمیوں میں آئی تھی اس دفعہ حج۔ الحمدللہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق عبداللہ بن صامت بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس بات پر بیعت کی سبھی لوگوں سے، لیکن وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ بیعت کی شروعات کیسے ہوئی تھی، اور بیعت کس کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے بیعت کو ہم بولتے ہیں، بیعت کہتے ہیں آپس میں عہد و پیمان کرنا، کسی چیز پر وعدہ وعید کرنا، اور وہ وعدہ وعید کے الفاظ کیا تھے، کس طریقے سے عہد و پیمان ہوا تھا، وہ آپ اس حدیث میں سنیں جو اس بخاری کی روایت ہے۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول نے عقبہ جو پہاڑی تھی وہاں پر ہم سے جو بیعت کی تھی وہ ان الفاظ میں کی تھی، مجھ سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے،
اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان گھڑ کر کوئی بہتان نہیں لاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا بھی ارتکاب کرے گا، کسی چیز کو بھی کرے گا، تو اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دے دی جائے گی، اس کے لیے یہ اس کا کفارہ ہوگا۔ اور یہ بھی کہا کہ جو شخص ان چیزوں میں سے جو بیان کی ہیں ان کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر پردہ بھی ڈال سکتا ہے، جو چیزیں ہیں جو عہد و پیمان ہوا ہے، لیکن اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ چاہے تو اسے دنیا میں سزا دے گا اور چاہے تو اسے معاف کر دے گا۔ حضرت عبادہ فرماتے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی تھی، تو یہ بیعت ہے، اسی چیز کو بیعت کہا جاتا ہے۔ جو یہ باتیں ہوئی ہیں یہ آپس میں وعدہ وعید ہوا ہے اور یہ عہد و پیمان ہوا ہے، اور یہ کہی جاتی ہے بیعت عقبہ۔ عقبہ ہم نے بتایا کہ پہاڑی کی تنگ گلی کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں وہاں اکٹھا ہوئے ان 12 لوگوں کے ساتھ میں، اور یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد مدینے میں اسلام کا سفیر، یہ جو لوگ تھے ان کے ساتھ میں ایک داعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر ان کے ساتھ میں بھیجا تھا، اور وہ داعی کون تھا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام تعلیم اور طریقہ توحید ساری چیزیں سیکھ چکا تھا، اور وہاں پر ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ داعی تھا، سب سے پہلا سفیر اور داعی تھا، جن کا نام تھا نامی اسم گرامی مصعب بن عمیر ابدری رضی اللہ تعالی عنہ، جو القری کے نام سے لقب سے مشہور تھے۔ اتنی خوبصورت اور قابل رشک زندگی ہے ان کی، آپ صرف اس کا اشارہ سنیں کس طریقے سے انہوں نے دعوت کا کام کیا، الحمدللہ کتنے شاندار طریقے سے، ان کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کتنی تاثیر رکھی تھی۔ تو مصعب بن عمیر کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مدینہ پہنچے۔ اسعد بن زرارہ جو سب سے پہلے 6 آدمی آئے تھے ان میں سے پہلے آدمی تھے، یہ خزرج قبیلے کے، تو اسعد بن زرارہ تھے، ان کے گھر پہ گئے اور دونوں نے تبلیغ شروع کی لوگوں کے درمیان میں۔ مدینہ چلے گئے، یہ مدینہ میں سفیر اور تبلیغ بنا کر بھیج دیے گئے۔ کیا نام ہے ان کا؟ مصعب بن عمیر۔ سب سے پہلے داعی، سب سے پہلے سفیر مصعب بن عمیر کو اللہ کے رسول نے منتخب کیا، اور وہ گئے، اور وہاں پر وہ مقرری، ہم نے بتایا نا مقرری کے نام سے مشہور ہوئے تھے۔ مقرری بولتے ہیں تعلیم دینے والے کو، آج کے دور میں بولتے ہیں نا ٹیچر، استاذ، معلم، تو اس وقت ان کو مقرری کہا کرتے تھے۔ تو ان کی کامیابی کا واقعہ یہ ہے، ایک واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ایک روز اسعد بن زرارہ انہیں اپنے ساتھ میں لے کر گئے دعوت کے لیے۔ قبیلہ تھا بنی عبد الاشحل اور بنی ظفر کے قبیلہ تھا، یہ قبیلہ تھا، اوس و خزرج میں قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے یہ جو قبیلہ تھا، یہ ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آیا تھا، کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس قبیلے کے پاس لے کر گئے جس کا نام تھا بنی عبد الاشحل، اور لے کر گئے، دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا۔ کچھ مسلمان آپ کے پاس اکٹھے ہو گئے، اور انہی کے کسی ایک باغ تھا، اس باغ میں ایک کنواں تھا مرق نامی، وہاں پر اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، باتیں بتانے لگے، اسلام کی ایسے سمجھانے لگے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر، دونوں صحابی ہیں لیکن ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ دونوں اپنے قبیلے کے سردار تھے، سعد بن معاذ، اسید بن حضیر۔ اور جو ہمارے صحابی کے ساتھ میں تھے مصعب بن عمیر کے ساتھ میں، ان کا نام تھا اسعد بن زرارہ۔ اسعد بن زرارہ نے ان کو دیکھ لیا، ان کو خبر ہو گئی، اسعد بن زرارہ نے دیکھ لیا کہ فلاں جگہ پر وہ موجود ہیں اپنی مجلس میں اپنے لوگوں کے ساتھ میں۔ تو مصعب بن عمیر سے کہا کہ دیکھو یہ 2 آدمی ہیں جو اس قوم کے سردار ہیں اور بڑے سخت ہیں یہ لوگ۔ ایک کا نام کیا تھا؟ سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر۔ تو سعد بن معاذ نے کیا کہا؟ اسید بن حضیر سے کہا کہ دیکھو ایسا کرو، جو یہ 2 آدمی آئے ہیں نا، ہمارے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، سادہ لوگوں کو یہ بھٹکا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، اصل دین سے چھوڑ رہے ہیں، ان کو دین سے بھٹکا رہے ہیں، تو ایسے کرو ان کو منع کر دو، اپنے قبیلے سے نکال دو اور ان سے سختی کے ساتھ منع کر دو۔ اور آخر میں کیا کہا کہ میں منع کر دیتا ان کو، لیکن جو اس کے ساتھ میں جو یہ مدینے سے آیا ہے نا، اس کے ساتھ میں اسد بن زرارہ ہے جو، یہ میرا خالہ کا لڑکا ہے، تو یہ میں اپنے خالہ کے لڑکے کی وجہ سے میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں، ورنہ میں خود بھگا کے آ جاتا۔ اس لیے اپنے جو دوسرے سردار تھا ان سے کیا کہا کہ اسید بن حضیر سے کہ تم ان کو بھگا کے آؤ۔ تو وہ گئے ان کے پاس، اسید نے اپنی کوئی حربہ تھا ان کا، لاٹھی ڈنڈا کوئی ایسا شکل تھا، اس کو لے کر گئے اور ان کے پاس پہنچے، وہ کنویں کے پاس بیٹھے تھے۔ اسد بن زرارہ نے کہا کہ دیکھو یہ سردار آ رہا ہے، بڑا سخت مزاج ہے، اور ان سے کچھ بات کرنے کا، اپنے قوم کا سردار ہے، ان سے کوئی اچھی طریقے سے بات کرنا اور سچائی سے بیان کرنا، جو بھی بیان کرنا ہے، یہ بہت سخت مزاج ہے۔ اب وہ آئے
انہوں نے اپنا آ کر انہوں نے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد میں بڑا سخت سست ان کو کہا، برا بھلا کہا، ڈانٹا ڈپٹا، ان کو منع کیا کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ، یہاں نہیں آنا، فلاں فلاں ساری چیزیں ان کو کہی۔ یہ ساری چیزیں کہنے کے بعد میں ان مصعب بن عمیر نے کہا کہ دیکھیے آپ نے اپنی بات کہہ دی، ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں آپ سے کہ ہماری بات سن لیں، اچھی لگے تو قبول کرنا، نہیں تو ہم آپ کے علاقے سے چلے جائیں گے، آپ کی بات سر آنکھوں پر۔ انہوں نے کہا بات تو تم نے انصاف کی اپنا آسا انہوں نے گاڑا زمین پر اور بیٹھ گئے وہاں پر، بولو کیا بات ہے تمہاری، بتاؤ اپنی بات۔ اس کے بعد میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی دعوت دی، ان کو توحید بیان کی، قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کی، اور جیسے ہی قرآن کی تلاوت انہوں نے تلاوت ان کے سامنے کی تو یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی چہرے کی چمک سے ہی دیکھ لیا تھا کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، ان کے چہرے پر ہی ایسا نور ٹپکنے لگا تھا، پہلے سے ہی ان کی زبان نہیں کھلی تھی، پہلے ہی بول رہے تھے، وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہم نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اور الحمدللہ جیسی بات انہوں نے شروع کی، انہوں نے سب سے پہلے جملہ اپنی زبان سے یہی نکالا کہ یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، آخر کیا چیز کرنی پڑتی ہے کہ ہم مطلب اسی اسلام کے اندر اس دین کو مان لیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ کو غسل کرنا پڑے گا، پھر کلمہ پڑھنا پڑے گا، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی۔ وہ کھڑے ہوئے، غسل کیا، وہیں کنواں تھا، غسل کیا، غسل کرنے کے بعد میں وضو کی اور غسل کیا، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور مسلمان ہو گئے۔ اور مسلمان ہونے کے بعد میں پھر واپس اپنے اس کے پاس میں گئے وہ، اور ان سے کہہ کے گئے کہ دیکھو ہم نے تو یہ چیز مان لی، لیکن ہماری بات کو ابھی کسی کو بتانا نہیں، ہم ان کے پاس جا رہے ہیں، کن کے پاس؟ سعد بن معاذ کے پاس، وہ اصل سردار ہیں، اور ان کو بھیجیں گے آپ کے پاس میں، وہ ان کو آپ سمجھانا اچھی طریقے سے۔ وہ بولتے ہیں آپ ان کو بھیجیے، دیکھتے ہیں اللہ کریم۔ اس کے بعد میں وہ جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ پہنچتے ہیں، وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے سارے لوگ، وہ مجلس میں دور سے ہی دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں۔ فوراً جیسے وہ پہنچتے ہیں، سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ تم وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہے ہو جو لے کر گئے تھے، یہ تو چہرہ ہی بدلا ہوا ہے، کیا بات ہے آخر؟ انہوں نے پھر کہا کہ دیکھو سردار، آپ قوم کے سردار ہیں، میں بھی سردار ہوں قوم کا، اور جو انہوں نے بات کی ہے وہ کوئی اتنی خراب بات نہیں کی ہے، اتنی بری بات نہیں، انصاف کی باتیں ہیں ان کی، لیکن پھر بھی میں نے ان کو منع کر دیا ہے اور وہ نکل جائیں گے۔ لیکن کیا ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ وہ جو تمہارے قبیلے والے ہیں وہ تمہارے بھائی کو، کن کو؟ اسعد بن زرارہ، تمہارے بھائی کو مارنے کے لیے پہنچ رہے ہیں، اور آپ کے جو عہد و پیمان لیا ہوا ہے کہ بھئی میرے بھائی کو کوئی کچھ نہیں بولے گا، جو آپ نے زبان دی ہوئی ہے آپ کی زبان کا خیال نہیں کر رہے، ان کو مارنے کے لیے پہنچ گئے۔ وہ اٹھے، بولے ایسے کون ہے، ایسا کون ہو گیا میری قوم کو جو میری بات کی مخالفت کر رہا ہے؟ فوراً وہ غصے میں اٹھے اور اپنا عصا لے کر چل دیے، کون ہے، میں جاتا ہوں دوڑ کر۔ وہاں گئے تو وہاں دیکھا کہ بالکل شانتی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے اس لیے یہ ایک جھوٹ بولا تھا انہوں نے، اس لیے کہ تاکہ وہاں جا کر یہ بات کر سکے کچھ، اور یہ سمجھ بھی گئے تھے کہ ان کا مقصد یہی تھا کہ میں جا کر ان سے ملوں، ان سے بات کروں۔ وہ فوراً سمجھ گئے اور وہ سخت سست کہنے لگے، ان کو وہی انداز سختی والا انہوں نے بولا بھی کہ اے اسد بن زرارہ، واللہ تم میرے خالہ کے لڑکے ہو، اس وجہ سے تمہارے لیے اتنی رخصت ہے، ورنہ ہم بہت سختی سے ساتھ تم کو یہاں سے نکال دیتے، تمہارے کو سخت سزائے دیتے، یہ کرتے فلاں کرتے۔ اس کے بعد وہ سخت سخت کہنے کے بعد واپس ہونے لگے، تو مصعب بن عمیر نے وہی انداز اپنایا کہ سردار قوم، آپ کو جو کرنا ہے نا وہ کریے، لیکن ہماری کچھ بات تو سن لیجیے، آپ کو اچھی لگتی ہو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کی باتیں سر آنکھوں پر، ہم چلے جائیں گے نکل کے، آپ کو کوئی آپ کے قبیلے کے کسی آدمی کو دعوت نہیں دیں گے۔ وہی انداز اپنایا انہوں نے بھی، پھر وہی الفاظ کہ بات تو تم انصاف کی کر رہے ہو، چلو تو پھر وہ بھی اپنا سا گاڑ کر کے وہاں بیٹھ گئے۔ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، ان کو دعوت دی، قرآن کی تلاوت ان کے لیے کی، جیسی قرآن کی تلاوت کی، ان کے بارے میں بھی وہی الفاظ صحابی رسول مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے چہرے کی بشاشت سے، ان کی خوشی سے ہی احساس کر لیا تھا کہ یہ مسلمان ہو جائے گا، اور الحمدللہ وہی طریقے سے، بالکل سیم وہی طریقہ دونوں سرداروں کا۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ بتائیے کس طریقے سے مسلمان ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ غسل کریں، پھر کلمہ شہادت کا اقرار کریں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ وہ کھڑے ہوئے، غسل کیا، کلمہ شہادت کا اقرار کیا اور نماز پڑھی، اور اس کے بعد اپنے قبیلے کی جانب وہ چلے گئے، اپنے جہاں ان کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے بولا تھا کہ دیکھیے تم کو سب کو معلوم ہے کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں جاتا ہوں، مجھے امید ہے کہ میری قوم والے میری بات مانیں گے۔ وہ بھی اسی انداز میں گئے، اور اسی انداز میں جب پہنچے تو قبیلے کے دوسرے لوگوں کے بھی یہی الفاظ نکلے تھے کہ جو یہ سعد بن معاذ آ رہے ہیں ہمارے سردار، یہ وہ والا چہرہ تو نہیں لے کر آ رہے ہیں جو لے کر گئے تھے، ان کا بھی معاملہ کچھ اور دکھائی دیتا ہے۔ وہ اپنی قوم کے پاس پہنچے اور اپنی قوم سے کہا دیکھو میری قوم والوں، تم مجھے اپنے درمیان میں کیسا پاتے ہو؟
سب نے کہا کہ ہمارے سردار ہیں، آپ سب سے عقل مند ہیں، سب سے اچھے انسان ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، اس لیے آپ ہمارے سردار ہیں۔ بولے میری عقل کے بارے میں کسی کو کوئی شک ہے؟ بولے کوئی شک نہیں، آپ تو حکمت و دانائی والے ہیں، آپ تو سارے فیصلے کرنے والے ہیں، ساری چیزیں۔ تو انہوں نے سیدھے الفاظ میں کہا کہ میرا تمام کی تمام مرد عورت بچوں سب کو میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، میں کسی سے بات نہیں کروں گا جب تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو نہ مانو اور اسلام کے اندر داخل نہ ہو جاؤ۔ الحمدللہ الحمدللہ ان کی قوم کے لوگ سارے کے سارے مغرب سے پہلے سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے سوائے ایک آدمی کے، سارے کے سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا الحمدللہ، پورے قبیلے والوں نے مسلمان ہو گئے۔ اور وہ ایک صحابی کون تھے؟ وہ بھی صحابی ہیں لیکن وہ بعد میں مسلمان ہوتے ہیں۔ کب مسلمان ہوتے ہیں؟ ان کا نام ہم آپ کو بتاتے ہیں، ان کا نام ہے اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام ہے، اور وہ مسلمان نہیں ہوئے اور وہ اپنی بات پر اڑے رہے، سارے لوگ مسلمان ہو گئے الحمدللہ۔ تو یہ تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ اب اس کے بعد یہ کب مسلمان ہوئے؟ اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ احد میں جا کر مسلمان ہوئے۔ جنگ احد، جنگ بدر بھی ہو گئی، جنگ احد ہوئی ہے تب جا کر مسلمان ہوئے ہیں۔ اور یہ کون سے صحابی ہیں؟ نام یاد رکھے، کیا نام ہے پورا؟ اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جو جنگ احد میں عین جنگ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جنگ میں ہی شہید ہو گئے، جنہوں نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی اور سیدھے جنتی، ایک کوئی سا بھی عمل نہیں کیا دین کا۔ یہی وہ صحابی ہیں، سوال ہوتے ہیں بہت سارے، وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی اور وہ سیدھے جنتی ہیں؟ یہ وہی صحابی ہیں۔ یہ قبیلہ بنی عبد الاشہل اور بنی ظفر سے ہی تھے، اور اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن 4-5 سال بعد میں مسلمان ہوتے ہیں، اور مسلمان بھی پھر اس انداز میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا ایسا عمل قابل قبول ہوتا ہے کہ جنگ کرتے ہیں، جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں اور سیدھے جنتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بیان فرمایا تھا کہ یہ وہ آدمی ہے جنہوں نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی اور وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ تو سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ، وہی دونوں صحابی تھے، پھر اور لوگوں میں تبلیغ کرنے لگے۔ یہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا، اور بنی امیہ بن زید، حتمہ، وائل کے مکانات، یہ 2 ایسے مکانات تھے جو اس پورے علاقے میں رہ گئے تھے، پورے مدینہ کے اندر صرف 2 تھے۔ کیا نام تھا ان کا؟ بنی امیہ بن زید اور حتمہ اور وائل۔ ان کے گھر تھے، ان کا خاندان تھا جو مسلمان نہیں ہوا تھا، ورنہ تو ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی 2-3 لوگ تو مسلمان ہو ہی گئے تھے ہر گھر میں سے، پورے مدینے کے اندر۔ اور ایک اور تھا، مشہور شاعر تھا، اس کی وجہ سے شاعر تھا قیس بن اسلط، یہ آدمی کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ بھی بعد میں اسلام لے کر آتے ہیں، ان کا اسلام بھی سن 5 ہجری میں ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ان کا اسلام رکا رہا۔ تو یہ واقعہ تھا مصعب بن عمیر کا، یہ پہلی بیعت عقبہ تھی، مصعب بن عمیر کا یہ واقعہ تھا الحمدللہ۔ اس کے بعد دوسری بیعت ہوتی ہے، اور دوسری بیعت کا سال وہی ہے سن 12 نبوت کا آخری مسئلہ ہے، 13 نبوت کا، جس میں جون کا مہینہ تھا۔ یہ بھی پچھلے میں تو جون کا نہیں تھا، شاید اس میں جون کا مہینہ ہے، وہ پچھلا غلطی سے جون نکل گیا، وہ کوئی اور مہینہ تھا۔ یہ جون تھا، 13واں سال تھا نبوت کا، اور یہی وہ سال ہے جس میں آپ نے ہجرت کی ہے۔ اس کے بعد ہجرت کا ہی آپ کا واقعے کی شروعات ہوگی، اور جو ہجرت کا بہت ہی شاندار اور بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، جس کو ہم سمجھنے اور سننے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ بیعت والا واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دیں کہ 13واں سال تھا، حج کا موسم تھا، اور مدینہ سے، جس کا نام یثرب تھا، اب کی بار 75 لوگ مسلمان ہو کر آئے تھے، جن میں سے 72 مرد تھے اور 3 عورتیں تھیں۔ وہ لوگ حج کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لے کر آئے مکہ، اور پھر ان کے ساتھ میں اور بھی دوسرے لوگ تھے جو مدینہ کے تھے، اور وہ مشرک تھے، جیسے عبداللہ بن ابی تھا، اور بھی دوسرے لوگ تھے، عبداللہ بن حرام وغیرہ تھے، یہ سارے اور بہت سارے ان کے قوم کے سردار تھے مدینہ کے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے، لیکن یہ 75 لوگ صرف مسلمان تھے جو مکہ کے لیے حج کرنے کے لیے آئے۔ اب وہیں پر ہی وہی جو جگہ تھی بیعت عقبہ والی نامی پہاڑی، وہیں پر گئے، وہیں پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ ہوا، اور جن دنوں میں بات رکھنے مشورہ کرنے کا بیعت کا جو واقعہ ہوا تھا وہ تھا سن 13 نبوت تھی، 10 ذی الحجہ کا تھا، ایام تشریق۔ 10 ذی الحجہ کو کیا ہوتا ہے؟ بقرعید کا دن ہوتا ہے نا، اس کے بعد ایام تشریق وہ کہلاتے 11 12 13۔
تو ان دنوں کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع نکال کر کے اس گھاٹی میں گئے اور سارے لوگ جمع ہوئے رات کی تاریکی میں۔ اب اس کا جو واقعہ ہے کعب بن مالک بیان کرتے ہیں، صحیح روایت ہے حدیث کے اندر کہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ حج کے موقع پر آئے تو ایام تشریق کے اندر دوسری بیعت کا معاملہ پیش آیا، ملاقات طے ہوئی اور رات کے آخری حصے میں ملاقات طے ہوئی تھی، اور ملاقات سے پہلے ہی ہمارے درمیان میں کیا بات ہوئی تھی؟ وہ یہ بات ہوئی تھی کہ ہم نے جو اپنے قریبی آدمی دیکھے نا سمجھدار، ان کو ہم نے سمجھایا کہ بھائی ہم اس نیت سے ایسے مسلمان ہو کر آئے ہیں۔ ان میں ایک سردار تھے مدینہ والوں میں عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے آدمی تھے جو سمجھدار تھے لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکی تھے۔ تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ہمارے جو سردار تھے دوسرے، اسد بن زرارہ وغیرہ سب مل کر کے ان کے سامنے اسلام کی دعوت دی اور ان کو بتلایا کہ بھائی ہم آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، آپ کے اوپر بھروسے کے لائق ہم نے آپ کو سمجھا ہے، تو ہم آپ کو ساتھ میں لے کر چلیں گے اور ہم آپ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم اس طریقے سے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے ہیں، اور اب ہم اس سے زیادہ اللہ کے نبی کو یہاں نہیں چھوڑ سکتے کہ ہم جس نبی کو مانیں، جس کا دین مانیں، اس کو ہم اس طرح یہاں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے ظلم سہتے ہوئے یہاں چھوڑ دیں۔ اب ہم کوئی نہ کوئی طریقہ نکال کر ان کو یہاں سے لے کر جائیں گے، اس چیز پر ہم بات کریں گے، مشورہ کریں گے۔ اس کے بعد عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات کو سنا اور فوراً اسلام قبول کر لیا، اور ان کے ساتھ میں وہ بھی بیعت عقبہ میں شامل ہو گئے۔ اب جو معاملہ تھا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حسب دستور جو طریقہ تھا روزانہ لیٹنے کا، بھائی اپنا جو خیمے بنے ہوتے تھے ان خیمے میں جا کر لیٹ گئے، سارے ہم ایسے ہی لیٹ گئے، چپ چاپ خاموشی کے ساتھ میں مشورہ ہو چکا تھا کہ رات میں نکلیں گے۔ رات کے آخری حصے میں تہائی رات گزر گئی تو ہم اپنے ڈیروں سے نکل کر اللہ کے رسول کے جو طے شدہ مقام تھا کہ بھئی وہاں پہنچنا ہے، تو وہاں پر ہم پہنچنے کے لیے نکلے۔ وہ کہتے کہ ہم اس طریقے سے چپکے نکلے تھے، دوپہر نکل دیتے تھے جس طرح چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے نا، ہم اپنے بستروں سے بالکل ان کو ایسا کا ایسا ہی چھوڑ کر کے، کسی کو احساس نہیں ہو کہ کوئی نکل کے بھی گیا ہے، تو اس طرح پوشیدہ انداز میں وہاں سے نکل کر گئے اور عقبہ میں جا کر جمع ہو گئے۔ بیان کرتے کہ ہماری کل تعداد 75 تھی، 73 مرد تھے اور 73 مرد تھے، 2 عورتیں تھیں۔ جو 2 عورتیں تھیں ان کے نام تھا، ایک کا نام تھا ام عمارہ کی ماں جن کا نام تھا نصیبہ بنت کعب، اور دوسری عورت تھی ام منی جن کا نام تھا اسماء بنت عمر جن کا تعلق قبیلہ بنو سلمہ سے تھا۔ ہم لوگ سب گھاٹی میں جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ آخر جب انتظار ہمارا گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چچا عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تشریف لے کر آئے، اور ہم سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام و دعا کیا، اور سلام و دعا کرنے کے بعد میں باتیں شروع ہوئی آپس میں کہ کیا باتیں کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات شروع کر دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز میں بات شروع کی ہے وہ الفاظ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پوری صراحت کی کہ بھائی دیکھو تم یہ جو عہد و پیمان کر رہے ہو نا، اس کو سوچ لو، سمجھ لو، یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، تم پوری ایک عرب قوم سے دشمنی مول لے رہے ہو، اور ابھی تک جو ہمارے درمیان میں جیسے بھی ہیں ان کو تکلیف دے رہے ہیں ہماری قوم کے لوگ، لیکن پھر بھی محفوظ ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہاں سے جا کر کے وہاں ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو پہلے ہی پورے حالات کے نزاکت کا احساس ذمہ داری کے ساتھ جائزہ لے لو، غور و فکر کر لو، سوچ لو، سمجھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بعد میں دھوکہ دے دیں۔ یہ بات اس لیے کی تھی کہ ان کو آپ اپنے بھتیجے سے محبت بھی تھی، اور وہ چیز دیکھنے بھی چاہ رہے تھے کہ ان کے اندر کتنی ہمت ہے، کیا یہ لوگ ساتھ دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے۔ اس کے بعد یہ خطاب ہوا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بعد میں مسلمان ہوئے تو اس وقت تک یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ساتھ میں تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوتے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، جب مکہ فتح ہوا ہے، ابھی تک بھی مشرک ہیں۔ تو اس کی طرف یہ ساری چیزیں انہیں بتا دی کہ بھئی تم جانتے ہو یہ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں، کیسی دعوت دیتے ہیں، ساری چیزیں تمہارے سامنے ہیں، تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہے، تم اچھی طریقے سے سوچنے سے سمجھ لینا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں جو اپنے سردار تھے، وہ کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیز کی، انہوں نے کہا کہ عباس ہم نے آپ کی بات سن لی اور اس کو سمجھ لیا، ہم نے یہ ساری چیزیں سامنے ہیں ہمارے، اور ہم اسی چیزوں کو لے کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ساری چیز جو پسند ہے اسی لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد میں بیعت کی دفعات جو تھے، جو طریقے تھے، جو باتیں تھیں، وہ کیا ہوتی ہیں وہ سناتے ہیں ہم آپ کے لیے۔
احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں تفصیل کے ساتھ، جابر کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے کس بات پر بیعت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بات ہمیں بتلا دیجیے جو بات ہم جن باتوں پر آپ ہم سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، جو کام ہیں وہ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی بات جس بات پر ہم آج بیعت کرنے آئے ہیں وہ ہے کہ چستی سستی ہر حال میں تم میری بات سنو گے اور سننے کے ساتھ ساتھ مانو گے۔ پہلی چیز سننا ہے اور سننے کے ساتھ ساتھ ماننا ہے ہر حال میں، چاہے تم کسی بھی حالت میں ہو، تنگی ہو خوشحالی ہو، ہر حال میں مال خرچ کرو گے جب بھی میرا حکم ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ تنگ حالی ہے تو تم عذر اور بہانے تلاش کرو، نہیں، جب بھی میرا حکم ہوگا تم ہر حال میں مال خرچ کرو گے اور بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے۔ جب بھی ہم حکم دیں گے تمہارا کام یہ ہوگا پوری زندگی بھر مرتے دم تک کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے۔ اور چوتھی بات تھی اللہ کی راہ میں اس طرح اٹھ کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے معاملے میں دنیا بھر کی ملامت کرنے والوں کی کوئی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، کسی سے کوئی ڈر اور خوف نہیں رکھو گے۔ پانچویں بات تھی کہ جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو تم میری اس طرح سے مدد کرو گے جس طرح سے تم اپنی جان اور اپنے بچوں کی، اپنے مال اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اسی طرح تم میری حفاظت کرو گے اور اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خوشخبری سنائی۔ یہ وہ عہد و پیمان تھا جو ان کے سامنے بیان ہوا۔ اور پانچواں ہم پھر آپ کے سامنے ذکر کر دیں، انہوں نے کہا کہ پانچویں کا ذکر چنانچہ اس میں کہا گیا کہ رسول اللہ نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی ترغیب دینے کے بعد فرمایا میں تم سے اس بات پر عہد لیتا ہوں کہ تم میری حفاظت کرو گے جس طرح سے اپنے مال اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اس پر ایک صحابی تھے براء بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون تھے؟ وہ اوس تھے، مدینہ والوں میں سے تھے۔ جیسے یہ بات ہوئی تھی نا پانچواں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اپنے مال اور اپنے بال بچوں کی طرح جس طرح تم حفاظت کرتے ہو اسی طرح حفاظت کرو گے۔ ایک دوسری روایت میں یہ ملتا ہے کہ براء بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اللہ کے رسول ہاں ہم اسی طریقے سے آپ کی حفاظت کریں گے، اور جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے، اس پر یقین کریں گے۔ لہٰذا اے اللہ کے رسول آپ ہم سے بیعت کیجئے کہ اللہ کی قسم جب یہ جنگ واقع ہو جائے، اور ان کے بعد جو الفاظ تھے کہ اے اللہ کی قسم ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم جنگ کے بیٹے ہیں، ہتھیار ہمارا کھلونا ہے اور ہماری یہی ریت ہمارے باپ دادا سے رہی ہے، یہی بات ہمارے اس سے رہی ہے، یہ بات انہوں نے کہی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک بات اور کہی تھی کعب بن مالک نے کیا کہا تھا؟ ان کی بات کو کاٹ کر کہا تھا، ابو الحیثم بن تہامہ نے بات کاٹ تو کہا اے اللہ کے رسول ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان میں یہودی ہیں جن سے ہماری عہد و پیمان ہے، تو ہم ان رسیوں کو جو کاٹیں گے ان سے عہد و پیمان توڑیں گے، کیونکہ مسلمان ہونے کے بعد وہ تو ہمارے دشمن بن جائیں گے، ابھی تو ہماری وہ ساتھ دیتے آ رہے ہیں ساری چیز میں، تو ہم جیسے ہی وہ کاٹ ڈالیں گے ان کے عہد و پیمان کو توڑ ڈالیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلبہ بھی عطا کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر کے اپنی قوم کی طرف واپس نہیں آئیں گے۔ یہ کہا، یہ کون تھے؟ ابو الحیثم تھے۔ کعب بن مالک بھی اپنی بات بیان کر رہے تھے، ان کی بات کو کاٹ کر کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کہ آپ یہ وعدہ ہم سے لے لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلبہ دیا، ہم نے آپ کی طرف سے جنگ لڑی اور جیت گئے، غلبہ حاصل ہو گیا، تو آپ ہم کو چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف نہیں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، آپ ہنسنے لگے فوراً، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں بالکل اپنی قوم کی طرف سے نہیں آؤں گا، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون ہے، آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے، میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے میں اس سے جنگ کروں گا، جس سے آپ صلح کریں گے میں اس سے صلح کروں گا۔ اور یہی وہ چیز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اپنا آبائی وطن تھا، اپنا خاندانی جگہ تھی، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی واپس فتح مکہ کے بعد واپس مدینہ ہی چلے گئے، واپس مدینہ چلے گئے۔ آپ اندازہ کریں اپنے آپ کو کوئی آدمی آپ کا گاؤں چھوڑنے کے لیے مجبور کر دے اور گاؤں چھوڑ کر چلے جائیں اور گاؤں کی ایک ایک گلی آپ کو یاد آتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت مکہ سے تھی، ساری چیز تھی،
لیکن جو ان کا احسان تھا، جو وہ ساتھ دینے کا وعدہ کر رہے تھے، جن چیزوں کو انہوں نے وعدہ کیا تھا، وہ کوئی چھوٹا موٹا وعدہ نہیں تھا، کتنا بڑا عہد و پیمان تھا کہ اپنے بال بچوں کی طرح جس طرح حفاظت کرتے ہیں اس طریقے سے حفاظت کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرا دی اور آپ نے اقرار کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انصار کا ایک الگ ہی مقام بیان کیا، ان کو انصار کا لقب دیا گیا، قرآن میں ان کا نام انصار رکھا گیا۔ انصار ان کو کہا جاتا ہے، انصار نصر معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا، انصار مدد کرنے والا گروہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہر نبی کے ساتھ میں اس کے انصاری ہوتے ہیں، میرے انصاری یہ ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ تھی۔ اس کے بعد بھی بیعت جو کی تھی اس کے چند الفاظ تھے، اس کی کتنی سنگینی تھی اس کو بھی ہم آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ بیعت کرنے کے لیے جمع ہو گئے تو عبداللہ بن عباس بن نضلہ، یہ کون تھے؟ عباس بن عبادہ بن نضلہ، یہ بھی انہی میں سے تھے، مدینہ والوں میں سے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اے لوگو تم جانتے ہو، پھر آپ نے یہ باتیں بیان کر دی، ابھی ہاتھ نہیں رکھا تھا بیعت کے لیے، ابھی تو ہاتھ بڑھایا نہیں تھا، یہ باتیں رکھی تھی کہ میں ان باتوں پر بیعت کرنا چاہ رہا ہوں تم سے، کیا تم لوگ تیار ہو؟ تو لوگ تیار ہو گئے تھے، پھر ساری چیز ہو گئی، پھر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوئے، پھر ایک اور آدمی آ گئے، بیچ میں کتنی باتیں آئیں، کتنے لوگوں نے باتیں کاٹی۔ سب سے پہلے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے، پھر اس کے بعد میں کعب بن مالک، پھر اس کے بعد براء بن عازب، پھر اس کے بعد ابو الحیثم، یہ سارے لوگوں نے بیچ بیچ میں بار بار قوم کو جتلایا کہ بھئی آپ دیکھ لو، سوچ لو، سمجھ لو، پھر دیکھ لو۔ پھر اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں عباس بن عبادہ بن نضلہ کہ تم لوگ جانتے ہو کہ جو نبی ہیں جس کو تم تسلیم کر رہے ہو، ان کی کس بات پر بیعت کر رہے ہو، تو وہ سوچ لو، سمجھ لو کہ اس کی آواز پر سب لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم ضرور اس چیز کو اندازہ کر رہے ہیں جس چیز پر ہم بیعت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ کی بیعت کر رہے ہو، تم سے سرخ اور سیاہ لوگ جنگ کے لیے فوراً تیار ہو جائیں گے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہارا اموال کا صفایا کر دیا جائے، تمہارے جو قوم کے سردار ہیں وہ قتل کر دیے جائیں اور وہ قتل ہو جائیں، تو پھر تم ان کا ساتھ چھوڑ دے گے۔ وعدہ کیا کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہارا جو مال برباد ہو جائے جنگ میں، تمہارے قوم کے سردار قتل کر دیے جائیں، تو پھر تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے، تو سن لو ابھی سے ساتھ چھوڑ دو، بعد میں ساتھ نہیں چھوڑنا۔ گرچہ تمہارا مال برباد ہو جائے، تمہاری سردار قتل کر دیے جائیں، اگر ایسی حالت بھی پہنچ جائے تو بھی ساتھ نہیں چھوڑو گے، اگر چھوڑو گے اس وقت تو ابھی سے چھوڑ دو، پھر تمہارا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کے بعد ان لوگوں نے عہد و پیمان کیا، کہا کہ خدا کی قسم ہر حال میں چاہے ہمارے سردار قتل ہو جائیں، ہماری اولاد قتل ہو جائے، جب تک ہمارے جسم کے اندر جان ہے اس وقت تک ہم ساتھ دیں گے، ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ پورا عہد و پیمان ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان ہے کہ سب سے پہلے جو بیعت کے لیے اٹھے تھے، وہ سب سے پہلے جو صحابی آئے تھے نا، سب سے پہلے 11 نبوت میں ہم نے بیان کیا پچھلے درس میں، اسعد بن زرارہ جو مصعب بن عمیر کے ساتھ دعوت کا کام بھی کر رہے تھے، تو سب سے پہلے وہ اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی بیعت والے طریقے سے جو پہلے لیا گیا تھا پکڑ کر کے بیعت لیا کہ اہل یثرب اٹھ جاؤ اور اللہ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر، یعنی لمبا چوڑا سفر کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس یقین کے ساتھ ہم یہ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی یہ ہیں کہ ہم سارے عرب سے دشمنی مول لے رہے ہیں، سرداروں کے ساری چیزیں جو انہوں نے الفاظ تھے الحمدللہ اچھے الفاظ کا انتخاب کیا اور اچھے انداز میں بیعت کی کہ ہم ہر طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور تو بیعت کی تکمیل ہوتی ہے، بس درس بھی اب ختم ہی ہونا جائے گا انشاءاللہ۔ تو بیعت یہاں پر ان باتوں پر تکمیل ہو جاتی ہے، معاملہ ختم ہوتا ہے، اسد بن زرارہ اپنا ہاتھ ہٹاتے ہیں، پھر باقی اسی طریقے سے اس کے بعد میں دوسرے لوگ بیعت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ چیز چلتی ہے، وہ باقی رہی دو عورتوں کا مسئلہ، جو دو عورتیں تھیں تو ان سے آپ نے ہاتھ نہیں ملایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی عورت سے کبھی بھی مصافحہ نہیں کیا، پوری زندگی میں آپ نے اجنبی عورت سے کبھی بھی ہاتھ نہیں ملایا، ان سے بھی باتوں ہی باتوں میں دور سے صرف الفاظ کے ذریعے سے عہد و پیمان لیا تھا، بیعت کی تھی، اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت کرنے کے بعد میں ان کے ایک نقیب مقرر کر دیا تھا کہ بھائی تم جو تمہارے قبیلے ہیں آپس میں ایک اپنا ایک سردار چن لو۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 12 سردار منتخب کیے تھے اپنی مشورے سے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقیبوں کو، ان ذمہ داروں کو ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے بیان فرمایا کہ دیکھو لوگوں، سن لو کان کھول کر کہ یہ تمہاری قوم ہے، تم اس کے سردار تم کو انہوں نے منتخب کیا ہے، تو اپنی ذمہ داری کو اچھی طریقے سے سمجھ لو، اس پر عمل کرنا۔ اور جو وہ ذمہ دار تھے ان کے نام کچھ اس طریقے سے، اسد بن زرارہ سب سے پہلے ذمہ دار یہی تھے، سعد بن ربیع
اور عبداللہ بن رواحہ، رافع بن مالک، براء بن معرور، عبداللہ بن عمر بن حرام اور منذر بن عمر بن خنیس، یہ لوگ تھے 9، اور 3 لوگ تھے یہ تو تھے اس سے خزرج سے تھے جو سب سے بڑا قبیلہ تھا، جو دوسرا قبیلہ تھا اوس، اس سے 3 لوگ تھے، اسید بن حسیر اور سعد بن خیثمہ، رفاعہ بن عبد المنذر۔ تو ان کو سرداروں کو ان کو بیان کیا اور آپ نے ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا کہ آپ اپنی قوم کے جملہ معاملات یعنی تمام معاملات کے کفیل ہو، ذمہ دار ہو، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، ان کی جانب سے کفیل مقرر تھے، تو میں اپنی امت میں تم کو ان کا کفیل، ان مسلمان بھائیوں کا تم کو ذمہ دار بنا رہا ہوں، تم ان کی ذمہ داری کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا۔ تو یہاں پر جیسے یہ ابھی بیعت ختم ہوتی ہے، اس سے پہلے کیا ایک چھوٹا سا واقعہ اور آتا ہے۔ واقعہ یہ آتا ہے کہ شیطان معاہدے کا انکشاف کر دیتا ہے، شیطان کو اس کا علم ہوتا ہے، اور جیسے ہی مکمل معاہدہ ہو چکا ہوتا ہے، یہ سردار بھی مقرر ہو چکے ہوتے ہیں، بالکل ان قریب یہ وقت آتا ہے کہ چلو بھائی اب یہ معاہدہ، اب یہ بات ہو گئی، اپنے اپنے خیمے میں چلے جاؤ، کہ جھٹ سے ہی ایک گھاٹی سے ایک آواز آتی ہے شیطان کی طرف سے، کہ شیطان کیا کہتا ہے کہ اے قریش کے لوگوں تک وہ بات پہنچائی جاتی ہے، اے خیمے والوں محمد کو دیکھو، اس وقت وہ بددین ہے اور اس کے ساتھی تم سے لڑنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ایسی آواز لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے، او اللہ کے دشمن سن لے، اب میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ تم اپنے ڈیروں میں چلے جاؤ۔ یہ جو معاملہ تھا شیطان کی طرف جو انکشاف کیا گیا تھا، بالکل آخری وقت تھا، تو لوگوں کو اتنا موقع بھی نہیں تھا کہ قریش کے لوگ گھاٹی میں اتنی دور سے رات میں، اور وہ بھی آخری حصے میں کوئی آتا وہاں پر، تو یہ پوری بات وہاں تک پہنچی نہیں تھی، معاملہ وہیں رفع دفع ہو گیا۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ شیطان کی آواز کو سن کر کے عباس بن عبادہ نزلہ نے فرمایا تھا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اللہ کے رسول، ان کا جذبہ تھا اسی وقت سے 70-75 لوگ تھے، تو اسی وقت سے کیا کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کا حکم ہو تو کل ہم اہل مینا پر اپنی تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ابھی اس کا حکم نہیں ہوا ہے، بس آپ لوگ اپنے اپنے ڈیروں میں چلے جاؤ، جب حکم ہوگا اس چیز کے یہ بھی معاملہ آ جائے گا۔ اس کے بعد جو سردار تھے یثرب کے اور قریش کے جو لوگ تھے، یہ بات کی سدر بدر معاملہ تھوڑا بہت تو لیک ہو ہی گیا تھا، لوگوں میں پہنچا، قریش کے سرداروں میں یہ بات پہنچ گئی، تو انہوں نے اس معاملے کی تحقیق شروع کی، تو انہوں نے سنا کہ بھائی معاملہ کچھ نہ کچھ تو تھا، کچھ مشورہ ہوا ہے، تو وہ لوگ آ گئے، سارے قریش کے سردار اور آ گئے، اور انہوں نے ان سے بحث و مباحثہ شروع کر دیا مدینہ والوں سے کہ تم نے ہمارے ساتھ ایسے کر رہے ہو، ہمارے بددین آدمی کو تم ہمارے خلاف بھڑکا کے تم یہ کر رہے ہو، ہمارے بددین آدمی نے یہ سب باتیں ہوئی، ان کی بحث و مباحثہ ہوا۔ تو پھر کیا ہوا کہ جیسے عبداللہ بن ابی تھا، اس کو ساتھ میں نہیں لیا تھا، اور بھی سارے مشرکین تھے، ان لوگوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ مکہ والے سرداروں سے ہم گئے ہی نہیں، پوری رات ہم یہاں سوئے ہوئے تھے۔ جو مسلمان تھے 70-75 لوگ، وہ خاموشی کے ساتھ کھڑے رہے، وہ دیکھتے رہے، انہوں نے ایک بھی لفظ نہیں بولا۔ باقی جو دوسرے مشرکین تھے مدینہ والوں، انہوں نے قسمیں کھا کر کے ان کو یقین دلایا کہ ہم تو رات گئے ہی نہیں۔ عبداللہ بن ابی کے جو کلمات ہیں، انہوں نے تو یہ تک کہا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میری قوم میرے اجازت کے بغیر کوئی بھی عمل کر لے، کوئی بھی مشورہ کر لے، ایسا نہیں ہے۔ اگر میں یثرب میں ہوتا نا تو بھی میری قوم یہ ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کو اتنا یقین تھا، وہ اپنی قوم کا سردار تھا نا۔ تو اس کے بعد رہا مسلمانوں کا معاملہ، تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور دیکھ کر کے خاموش رہے، سب کو اشارہ کیا کہ خاموش ہی رہو، خاموش ہی رہنا۔ اس کے بعد چپ چاپ رہے، اور اس کے بعد میں وہ جو مشرکین مکہ کے سردار تھے واپس چلے گئے کہ نہیں، ایسے کسی نے جھوٹ پھیلا دیا، صحیح بات نہیں ہے۔ لیکن اور جیسے ہی خبر کا یقین ہوتا ہے تو پھر بعد میں اور ایسے ہی تحقیق کرتے، خاموش تو بیٹھتے نہیں ہیں، ان کو یقین ہو جاتا ہے کسی نے مشورہ دیا، کسی نے بتلایا کہ بھائی بات صحیح تھی، ہوا تھا، پھر وہ لوگ پیچھے بھاگتے ہیں اور ان کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں 1-2 آدمی آتے ہیں، وہ سب نکل چکے ہوتے ہیں، پورا قبیلہ جو مدینہ کا وہ نکل چکا ہوتا ہے۔ ان میں سعد بن عبادہ منذر بن عمر کو دیکھ لیا اور انہیں جا کر پکڑ لیا۔ منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تیز رفتار ثابت ہوئے، وہ تو چلے گئے تھے، لیکن سعد بن عبادہ کو پکڑ لیا، ان کے ہاتھ ان کی گردن کے پیچھے باندھ کر کے کجاوے کی رسی میں ان کو اونٹ کے ساتھ لے کر آئے، ان کو مارا پیٹا، ان کے بال نوچے، یہاں تک کہ وہ لے کر ہی آ رہے تھے مکہ کے اندر کہ مطعم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ ان کے درمیان میں آ گئے اور ان کو چھڑایا، کیونکہ یہ جو 2 آدمی تھے مطعم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ، یہ جو سعد بن عبادہ جن کو پکڑا تھا،
یہ ان کی تجارت کروایا کرتے تھے مدینہ کے اندر، تو انہوں نے ان تجارت کا واسطہ دیا کہ بھئی یہ تو ہمارا حلیف ہے اور ہمارا سارا کام تجارت کا یہی کرواتے ہیں مدینہ کے اندر، بھئی ہم اس کو اپنی پناہ میں لیتے ہیں، اس کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد ان کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جیسے مسلمان 270-75 تھے وہ بیچارے دیکھتے ہیں کہ بھئی اپنے 2 ساتھی رہ گئے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ پکڑے گئے ہوں، تو انہوں نے ارادہ کیا کیا تھا کہ چلو آپ واپس ہم حملہ کرتے ہیں، اپنے ساتھی کو چھڑا کر لے کر آئیں گے۔ وہ بھی حملے کا ارادہ ہی بنا رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان کو چھڑوا دیا اور ان کو سامنے آتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے واقعہ بتایا تھا کہ بھئی کہ ایسے ایسے ہمارے ساتھ ہوا تھا، ہم پکڑے گئے تھے۔ تو یہ ہے دوسری بیعت عقبہ، یہ بیعت عقبہ تھی جس کو بیعت عقبہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہوا، یہ ساری چیز ہوئی۔ اس کے بعد یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی تیاری شروع ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو اسلام کے اندر ایک عجیب انقلاب پیدا کرتا ہے۔ یہاں سے بالکل ہی معاملہ الگ ہوتا ہے۔ یہاں سے معاملہ الگ کیسے ہوتا ہے کہ یہاں سے اپنی پوری ایک اسلامی سلطنت کے قیام ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر یہ 70 لوگ جاتے ہیں، پھر اکثر مدنی لوگ، مدینہ کے جو یثرب والے ہوتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حکم دیتے ہیں صحابہ کرام کو کہ جاؤ ہجرت کر کے جاؤ۔ سب لوگ نکلتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کچھ چند مہینوں کے درمیان میں، چند مہینوں کے بعد میں ہی نکل کر جائیں گے۔ کیسے نکلیں گے، کیا کیا معاملہ ہوگا، انشاءاللہ آگے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں سیرت محمدیہ جو ہم سن رہے ہیں، اس کو سننے کے ساتھ ساتھ اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین اسے ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمارے ایمان میں ثابت قدمی کا، اس زندگی کے واقعات سے ثابت قدمی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ان جو سیرت نبی کے واقعات ہیں، سچے واقعات ہیں، ان سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا پڑھ لیں، کفارہ مجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔